اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيِّينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے سلسلہ کلام میں اس آیہ کریمہ کا ایک تعارف میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے، تفصیلی آیت ہے، تھوڑا لمبی آیت ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر مجلسوں میں اس آیت کو سرنامہ کلام نہیں بنایا جاتا، مگر یہ آیت نیکی اور خیر اور کامیابی کا ایک پورا مکمل پروگرام پیش کرتی ہے۔ اس آیت کے مطابق نیکی اور کامیابی کسی رسم کے انجام دینے کا نام نہیں ہے، کسی عقیدے کو رکھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پورا پروگرام ہے، ایک زندگی کا نظام ہے۔ جب اس کو ہم اپنائیں گے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے، تب ہم نیکی کی طرف جا سکیں گے۔ عجیب بات ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اس سے پہلے ایمان کے بعد سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے اس آیت میں، وہ مال کے خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ بس تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے مذہب کا نام یہی جوڑ لیا ہے اور مذہب اسی کا نام سمجھ لیا ہے کہ کسی چوراہے پہ پہنچے، کوئی مذہبی مقام نظر آ گیا تو وہاں پہ ہاتھ کو جوڑ لیا، اپنے سر کو جھکا لیا، سجدہ کر لیا، اور یہ مذہب ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، کسی خاص رسم کو انجام دے لینے کا نام مذہب نہیں ہے، اس اسپرٹ کا نام مذہب ہے جو اسپرٹ مذہب انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون سی اسپرٹ ہے؟ وہ اسپرٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک مکمل انسان بن کے سامنے آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے سوا جتنی مخلوق ہیں وہ ان کے اندر اپنا جوہر پایا جاتا ہے۔ اگر پتھر ہے تو سختی ہوگی، اگر دریا ہے تو روانی ہوگی، اگر ہوائیں ہیں تو ان کے اندر سبک روی ہوگی، اگر پہاڑ ہیں تو بلندی ہوگی، اگر حیوان ہے تو حیوانیت ہوگی، مگر اگر انسان ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر انسانیت بھی ہو۔ تو اب مسئلہ اچھا کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ باقی سب مجبور ہیں، انسان مختار ہے، اس کے اندر اختیار پایا جاتا ہے کہ چاہے وہ حیوانیت کی طرف چلا جائے، چاہے وہ جنسیات کی طرف چلا جائے، چاہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف اور مادیت کی طرف چلا جائے، اور چاہے وہ اس طرف آ جائے۔ تو انسان ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ انسانیت بھی پائی جائے۔ وہ نقطۂ نظر، وہ فلسفہ، وہ چیز کہ جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کر دے، اس کا نام میری نظر میں دین ہے، اس کا نام دھرم ہے، اس کا نام ریلیجن ہے، اس کا نام مذہب ہے۔ کہ جو انسان میں انسانیت پیدا کر دے۔ اگر انسان میں انسانیت نہ پیدا ہوئی تو کچھ نہ ہوا۔
یاد رکھیے، چونکہ بات آ گئی ہے اس لیے عرض کر دوں، اور شاید یہ خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جو ہے مجلس میں میں اگلا اس آیت کا اگلا ایک تعارف پیش کروں گا. اگر انسان ہے اور انسانیت نہیں ہے تو دین اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ انسان کے اندر انسانیت پیدا کرے. اگر ان دین کی تعلیمات کو انسان اپنائے تو اس کے اندر انسانیت پیدا ہو سکتی ہے. مثلا دین نے کہا کہ تم دینے پر راضی ہو جاؤ، تو دینا یہ انسانی صفت ہے. انسان کے سوا کسی میں دینا نہیں پایا جاتا، کوئی نہیں دیتا، لیکن انسان دیتا ہے. اس کے اندر ایسا درد مند دل ہے کہ وہ ایک روٹی میں سے ایک ٹکڑا دینے پر راضی ہو جاتا ہے. انسانیت دین کا آؤٹ پٹ ہے، انسانیت دین کا رزلٹ ہے. یہ بات ہر مکتب فکر کو مخاطب کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر دین کا مقصد یہی ہے کہ ایک بڑا انسان پیدا ہو جائے، ایک بہتر انسان پیدا ہو جائے، ایک اچھا انسان پیدا ہو جائے. مجھے دین کے اختلافات میں نہیں جانا، مجھے نہیں جانا کہ کس کے یہاں کون سی رسم اچھی ہے اور کون سی رسم خراب ہے. مجھے اس میں بھی نہیں جانا کہ کس کا فلسفہ کیسا ہے اور کس کا فلسفہ کیسا ہے. مگر جہاں تک میں نے ادیان کو سمجھا، دین کو سمجھا، مقصد ہر دین کا پاک و پاکیزہ ہے کہ انسان بن جائے. مگر دنیا نے دین کو یوں سمجھا کہ یہ نہیں دیکھا کہ انسان کتنا بڑا انسان بنا، بلکہ یہ دیکھا کہ اس نے کتنی رسمیں انجام دی ہیں. آج ہم مذہبی کس کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس نے کتنی رکعت نماز پڑھ لی، کس نے کتنے روزے رکھ لیے، کس نے کتنے حج کر لیے، کون کتنی دفعہ زیارتوں پہ چلا گیا. کیا یہ انسانیت کی علامت ہے؟ کہا نہیں. اب حضور سنیے کہ یہ سب تو شریعت کے ان پٹ ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ چیزیں گئیں تو اس کے بعد انسان سے برآمد کیا ہوا، انسان سے نکلا کیا. اگر وہ انسان بڑا انسان بن کے سامنے آیا تو ہم کہیں گے کہ یہ تمام چیزوں نے اپنا کام کیا، اور اگر وہ بڑا انسان نہیں بنا بلکہ اور حیوان بن گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ ان دواؤں نے اس کے اندر ایکشن نہیں کیا بلکہ ری ایکشن کر دیا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں اس بات کو ذرا اور آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر طبقے تک اور ہر سطح ذہن تک یہ بات پہنچ جائے. آج کل چونکہ ماشاءاللہ بچے سائنس کی ٹرمنالوجی سے بہت واقف ہیں، تو میں سائنس کی ٹرمنالوجی سے ہی اس بات کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ ہر مشین کے لیے ایک ہوتا ہے ان پٹ، ایک ہوتا ہے آؤٹ پٹ. ان پٹ یعنی مشین کیا لے رہی ہے، اور آؤٹ پٹ یعنی مشین کیا دے رہی ہے. جو مشین کم سے کم ان پٹ لے کر زیادہ سے زیادہ نتیجہ دے وہ مشین زیادہ بہتر مانی جاتی ہے. یہ پنکھا جو چل رہا ہے یہ کم واٹ لے اور زیادہ ہوا دے تو یہ بہتر پنکھا مانا جائے گا. یعنی ان پٹ کم ہو تب بھی آؤٹ پٹ اگر زیادہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مشین بہتر ہے، یہ مشین اچھی ہے. ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ کم سے کم ایفرٹ میں، کم سے کم کوشش میں زیادہ سے زیادہ نتیجے حاصل ہوں. تو جب مشین کا جو معاملہ ہے، حضور مذہب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ شریعت کی تمام عبادتیں انسان کے لیے ان پٹ کا کام کرتی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آؤٹ پٹ کیا نکلا. عجیب بات یہ ہے کہ مشینوں کی افادیت تو ہم یہ دیکھ کے پتہ لگاتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کتنا نکلا، اور انسان کے تعلق سے اور مذہب کے تعلق سے ہم ان پٹ کو دیکھ کر کے اس کی فضیلت کا اقرار کرنے لگتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے نمازیں کتنی پڑھی، بڑا مقدس ہو گیا، روزے کتنے رکھے، بڑا مقدس ہو گیا، حج اتنی دفعہ گیا، یہ تو ضرور بڑا مقدس ہوگا، زیارتوں پہ 10 مرتبہ گیا، یہ تو بہت مقدس ہوگا. ارے حضور یہ سب تو ان پٹ ہیں. یہ دیکھیے کہ یہ ان پٹ کے بعد یہ انسان کتنا بڑا انسان بن کے نکلا. اگر یہ اچھا انسان بن کے نہیں نکلا تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ اس کے اندر گیا ہے وہ سب بیکار ہو گیا ہے اور اس کا کوئی کام سامنے نہیں آ سکا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. انسان کی انسانیت سجدوں کے نمبروں سے نہیں ناپی جاتی ہے، روزوں کی گنتی سے نہیں ناپی جاتی ہے، حج کے طواف سے نہیں ناپی جاتی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو عمل اس نے کیا تو اس عمل کا اس کے اندر ری ایکشن کیا پیدا ہوا، اس کا رد عمل کیا پیدا ہوا، اور اس نے کیا کیا. یاد رکھیے کہ جیسا آؤٹ پٹ نکلتا ہے، جیسا نتیجہ نکلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پٹ کس منزل کا ہے.
इनपुट किस मंजिल का है। अगर वो चीज़ जो दी जा रही है उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो नतीजे की क्वालिटी भी सही नहीं होगी। अगर नतीजा सही नहीं निकल रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जो चीज़ डाली जा रही है उसमें ऐब है, या जिसके अंदर डाली जा रही है उसमें ऐब है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो नतीजा बेहतर निकलता है। क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपसे नतीजे क्या निकल रहे हैं। और इसके ऊपर हुजूर मैं चाहता हूं कि तारीख के चंद औराक आपके सामने पेश किए जाएं ताकि आपको मालूम हो जाए कि शरीयत इंसान के अंदर क्या पैदा करना चाहती है। एक मरतबा सलवात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत से मुसलमान थे कि जब नबी के साथ सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका मर्तबा कितना बुलंद होगा। लेकिन जब यह हुक्म आ गया कि तुम इधर के बजाय इधर मुड़ जाओ, तो कुछ ऐसे भी थे कि जो नहीं मुड़े। तो कुदरत क्या चाहती थी? कुदरत ये चाहती थी कि हम देख लें कि तुम रस्म के गुलाम हो या हुक्म इलाही के गुलाम हो। इस इनपुट से तुम्हारे अंदर नतीजा क्या निकला। रसूल के साथ जो जिहाद करे उससे बढ़ के और कौन मुकद्दस होगा। लेकिन खुद पैगंबर की ज़माने में और पैगंबर की ज़िंदगी में मेरी क्या मजाल है कि मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं, लेकिन पैगंबर की ज़िंदगी में पैगंबर के सामने ये हुआ कि कोई इंसान जो है वो जंग में मारा गया। लोगों ने कहा कि ये सीधे जन्नत में गया। पैगंबर ने कहा कि नहीं, बल्कि ये मैदान जंग में आया था माल गनीमत की लालच में। पता चल गया कि जैसा इनपुट था वैसा ही आउटपुट निकला। मगर अगर क्वालिटी बुलंद हो तो नतीजे भी बुलंद निकलते हैं, क्वालिटी बुलंद हो तो नतीजे बुलंद निकलते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसी क्वालिटी भी है कि आप ये देखिए कि इतने खुलूस के साथ तलवार चली। कोई ऐसा भी अल्लाह की राह का मुजाहिद है कि इतने खुलूस के साथ चली कि किसी लालच को तो जाने दीजिए, अपने नफ्स के गुस्से को भी अल्लाह की राह के जिहाद में शामिल ना होने दे। तो ये जब इनपुट इस लेवल का होगा तो आउटपुट कैसा निकला? आउटपुट हुजूर ऐसा निकला कि जब मकतूल की बहन अपने भाई के जनाजे पर आई तो ये कहती हुई आई कि मेरे भाई, मैं तुझ पर क़यामत तक रोती, लेकिन मैं तेरे जनाजे को देख के ऐसा महसूस होता है कि किसी शरीफ तरीन इंसान ने तुझे कत्ल किया है, कि जिसने तुझे तो कत्ल किया है मगर इंसानियत को शर्मसार होने नहीं दिया है। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये क्यों उसने देखा? इसलिए उसने देखा कि अम्र इब्न अब्दऊद जो जंग खंदक का मशहूर सिपाही, कुफार के लश्कर का, जिसको कुल्ले कुफ्र कहा गया है, ये देखा कि उसका जिस्म पारा पारा नहीं किया गया है, उसकी लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाए गए हैं, उसका लिबास नहीं लूटा गया है। तब वो समझ गई कि जिसने अरब के तरीक़े के ख़िलाफ़ किया है, इसके माने कोई शरीफुन नफ्स इंसान है कि जिसने ये अमल अंजाम दिया। अल्लाह अकबर। तो आपने देखा कि ये अजीब बात है। जंगे खैबर को देख लीजिए कि जंग खैबर एक अजब जंग है इस्लामी तारीख़ की। जंग खैबर वो जंग है कि जिस जंग ने तमाम मुसलमानों को गनी कर दिया, जिस जंग ने तमाम मुसलमानों को गनी कर दिया। जंग खैबर से पहले जंग खंदक का ये आलम था कि मुसलमान अपने पेट पर पत्थर बांध करके खंदक खोद रहे थे, इतनी गुर्बत थी। और ख़ुद रसूल इस्लाम एक के बजाय दो दो पत्थर बांधे हुए थे। और जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो है वो एक रोटी जो है वो पका के लाई हैं, तो आपने फरमाया कि ये खुदा की कसम 3 दिन में पहली ग़िज़ा है जो तुम्हारे बाप के पेट में जा रही है। तो आप ये देखिए कि क्या आलम था। और जब जंग खैबर फतह हुई है तो तमाम मुसलमानों के हाथ में इतना इतना माल गनीमत आया कि लोग गनी हो गए। इतना इतना जो है वो, इतने बकरियां आईं, इतने ऊँट आए, इतना जो है वो गेहूं आया, इतना चावल आया और माल गनीमत तमाम तरह का, जिसकी तफसील तारीख़ की किताबों में मिल सकती है। तो सारे मुसलमान गनी हो गए, सब अपने अपने घर खुशी से जा रहे थे। अजीब बात है। लेकिन जिसके हाथ पर खैबर फतह हुआ वो कौन है? वो हाथ है कि जिसके लिए कुदरत ने कह दिया था, और उसके बाद जिसके लिए रसूल इस्लाम ने फरमाया कि वो कभी 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 नहीं फिरेगा इससे पहले कि वो फतह न करके आ जाए। और जिसके लिए रसूल ने फरमाया था कि कल मैं उसको अलम दूंगा, जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा और अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे, तो जाहिर है कि उसे भी माल गनीमत मिला होगा।
لیکن دیکھیے کہ کمال انصاف یہ ہے, عدل کا کمال یہ ہے کہ اس نے اکیلے اپنے ہاتھوں پر خیبر کے قلعے کو فتح کیا, لیکن ایک عام سپاہی کی طرح اسے بھی حصہ ملا. بے شک اسے بھی اتنا ہی ملا جتنا عام مسلمانوں کو ملنا تھا, ذرہ برابر, نہ تو زیادہ نہ کم, نہ کوئی کسی چیز میں کوئی بھید بھاؤ نہیں. جبکہ تاریخ یہ کہتی ہے, روایت یہ کہتی ہے, عقل یہ کہتی ہے, شعور یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر فتح ہوا اس کو کیا ملنا چاہیے, اور جو ہاتھ پر ہاتھ بھرے بیٹھے رہے ان کو کیا ملنا چاہیے, لیکن سب کو ملا. یہ تھا ان پٹ. لیکن اب آؤٹ پٹ دیکھ لیجئے. آؤٹ پٹ یہ ہے حضور کہ اب کس کی کوالٹی کیا تھی جنگ کے میدان میں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان خوش خوش اپنے گھر لوٹے کہ آج اتنا لائے ہیں, اتنا مال و زر لے کے آئے ہیں, اتنے ہیرو جواہرات لے کے آئے ہیں, اتنی بکریاں لائے ہیں, اتنے دمبے لائے ہیں. لیکن جس کے ہاتھ پر یہ جنگ فتح ہوئی تھی وہ بھی اپنا مال غنیمت لے کے چلا, مگر اس سے پہلے ہی مدینے کے مساکین, مدینے کے غریبوں کو خبر ہو گئی, اور ابھی وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچا تھا کہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ ہے جنگ خیبر کا ان پٹ. عمل اس منزل پر اور رد عمل اس منزل پر, نتیجہ اس منزل پر کہ جس نے خیبر کو فتح کیا, جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بچوں کے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. یہ ہے عمل. تو دین یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تمام جو پروگرام ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے یہ اس لیے تاکہ تم اس پروگرام کے تحت ایک اچھے انسان بن جاؤ, ایک بڑے انسان بن جاؤ. اور اگر تم بڑے انسان نہ بن سکے تو اس شریعت کا کوئی فائدہ تمہاری زندگی میں نہیں ہے. نہ صرف اس دنیا میں, نہ صرف یہ کہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو, اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بھر لیں کہ جو دین, متوجہ رہیے گا, کہ جو دین اپنے ماننے والوں کی دنیا نہیں سنوار سکتا, وہ دین اپنے ماننے والوں کا دین بھی آخرت بھی نہیں سنوار سکتا. تو آخرت کے سنورنے سے پہلے دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. شریعت تمہارے لیے, شریعت اس لیے کہ تم شریعت کی ٹریننگ پا کے ایک اچھے انسان بن جاؤ. میں نے کل مجلس میں تذکرہ کیا کہ جب تم صفے نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو صرف صف نماز میں کھڑے نہ ہو جاؤ بلکہ اپنے وجود کے اندر یہ بات اتار لو کہ اللہ کے تمام بندے برابر ہیں, غلام اور آقا اللہ کے سامنے برابر ہیں, گورے اور کالے اللہ کے سامنے برابر ہیں, قرشی اور غیر قرشی اللہ کے سامنے برابر ہیں. اور 5 وقت تمہارے پاس یہ ٹریننگ دی گئی اور اس کے باوجود اگر طبقہ واریت کا زہر تمہارے اندر برقرار رہا تو یاد رکھو کہ تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا جو ہے ثواب تو مل جائے گا, اٹھنے بیٹھنے کی نیکی تو مل جائے گی, ایکسرسائز کا فائدہ تو مل جائے گا, نماز کا فائدہ نہیں ملے گا. کس لیے کہ وہ تمہاری ایکسرسائز ہو گئی, تمہارے اندر وہ نماز نہ ہوئی. اس لیے کہ ایک طرف تمہارے اندر مساوات ہو, ایک طرف عدل ہو, اور دوسری طرف قربتاً اللہ کی روح دوڑ رہی ہو. اگر قربتاً اللہ کی روح نہیں ہے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے لیے. قدرت نے اسی آیت میں یہ کہا کہ جب تم ایمان کی منزل سے گزر چکو, ولیکن البر من آمن باللہ, سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو, اپنے کریٹر کو پہچانو, اور اس کے بعد روز آخرت پر ایمان لاؤ, نبیوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ. ان تینوں چاروں چیزوں کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اب جب عمل کی منزل آئی تو کہا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اس کی محبت میں مال دو. ریاکاری کے لیے نہیں, دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں, پتھر لگانے کے لیے نہیں, اسٹون لگانے کے لیے نہیں, ٹیبلٹ لگانے کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے کہ اس کی محبت میں تم مال دے رہے ہو. اور ایسا مال دو کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے. تب یہ مانا جائے گا کہ تم نے اس کی محبت میں دیا, اس کی محبت میں تم مال خرچ کرنے پر تیار ہو جاؤ. میں کہوں گا, میں عالم انسانیت کو, مسلمانوں کو, شیعوں کو, مسلمانوں کو, عالم انسانیت کو میں خطاب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا ہر مذہب, دنیا کے ہر مذہب میں چیریٹی, انفاق, زکوٰۃ
اور دینے کو وہ مرکزی اہمیت دی گئی ہے تاکہ انسان حیوانیت کے دائرے سے نکل آئے۔ آج کا وہ دور آ گیا کہ جب اچھے خاصے لوگ محتاج ہو گئے، اچھے خاصے لوگ غریب ہو گئے، اچھے خاصے لوگ مفلس ہو گئے۔ جب مفلس ہو گئے تو جس کے پاس دینے کی صلاحیت ہے اس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا موقع فراہم کر دیا کہ اب ہم دیکھیں کہ تمہارا دینے کے لیے تمہارا ہاتھ جیب کے اندر جاتا ہے یا لینے کے لیے تمہارا ہاتھ جیب کے اندر جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تم اللہ کی خوشنودی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو دینے پر تیار ہو جاؤ۔ دو گے تو خداوند عالم تمہارے اس دینے کو قبول بھی کرے گا اور دینے کے ساتھ ساتھ اس کو 100 گنا 1000 گنا بنا کے تمہیں واپس کرے گا۔ مگر دیکھو دو اسے کہ جو اس دینے کا اور جو لے اس کا استعمال کر سکتا ہو۔ دیکھیے لینے کا تو سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ زمین بھی لیتی ہے مگر جب لیتی ہے تو لینے کے بعد 1000 گنا کر کے واپس کر دیتی ہے۔ جو بیج آپ زمین کے پیٹ میں بوتے ہیں تو وہ اس کو دیتی ہے، اور بہت سی ایسی بنجر زمینیں ہوتی ہیں کہ آپ اس میں بیج بھی ڈالتے جائیے، کھاد بھی ڈالتے جائیے، پانی بھی ڈالتے جائیے، آپ کو ریٹرن میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ زمین کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ لے کے آپ کو کچھ واپس کر سکے۔ دو ایسے کو کہ جب آج تم دو تو کل وہ زمانے کو دے سکے۔ ہمارے قوم میں آج یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ بس ذہنیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں لینا ہے۔ ان کے اندر یاد رکھیے کہ لینا کمال نہیں ہے، دینا کمال ہے۔ تو جب آپ مجبوری کے تحت لے بھی رہے ہوں تو آپ کے اندر ذہنیت یہ ہونی چاہیے کہ کل خدا نے مجھے اس لائق کیا تو میں دے سکوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو لینا کمال نہیں ہے، دینا کمال ہے، اور اسی لیے قدرت نے ہمیشہ دینے والے ہاتھ کو فوقیت رکھی۔ اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس نیت سے دیا جا رہا ہے۔ اہل بیت نے 5 روٹیاں دیں۔ خدا کی قسم پوری مالیت میں یہی ایک 5 روٹیاں تھیں پوری دنیا میں جو اہل بیت کے پاس تھیں، اور وہ انہوں نے اپنا کل کا کل سرمایہ دے دیا۔ تو جب کل کا کل سرمایہ دے دیا تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اگر اس وقت اہل بیت کے اقتدار کے اندر پوری دنیا بھی ہوتی تو وہ سب کا سب اس کو دے دیتے، اس لیے کہ جو کچھ تھا وہ سب دے دیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ 1 روٹی دے دیتے، باقی 4 میں بانٹ کے کھا لیتے، لیکن خدا کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر کسی کی نیکی کو کوئی دوسرا روکتا نہیں ہے۔ جہاں علی کا ہاتھ بڑھا وہیں فاطمہ کا ہاتھ بڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ رسول فرما چکے ہیں کہ اے علی تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ عجیب بات ہے، یہ حضرت فاطمہ کی فضائل کا سمندر ہے جو ایک جملے میں موجے مار رہا ہے، اس لیے کہ علی نام ہے فضائلوں کے سمندر کا۔ علی نام ہے فضائلوں کے سمندر کا۔ حضرت فاطمہ زہرا گھر کے اندر رہتی تھی، ان کے فضائل کا اندازہ کیسے ہوتا دنیا کو؟ پیغمبر نے ایک جملے میں فاطمہ کے فضائل کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اگر علی کو فضائل کا سمندر مانتے ہو اور فاطمہ کو علی کا کفو مانتے ہو تو جتنی فضیلتیں علی کے اندر مانو اتنی فضیلتیں فاطمہ کے اندر مانو۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو دے دیا، دینے کا نام انہوں نے ہمیشہ دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیا لیا، بلکہ انہوں نے دیا۔ اور دینے کے لیے غنی ہونا ضروری نہیں ہے، دینے کے لیے نیت ہونا ضروری ہے۔ یہ دنیا میں دینے کے لیے تب انسان جو ہے تیار ہوتا ہے جب اس کی تمام ضرورتیں پوری کی پوری ہو جائیں اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ صاحب اب ہم دے سکتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ جب اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہشات جب تک جو ہے وہ پوری نہ ہو جائیں تب تک وہ دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ قدرت یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب تم غنی بن جاؤ، جب تم سب کچھ جو ہے تمہارے پاس آ جائے تب تم دینے پر تیار ہو۔ اس خاندان نے ہم کو بتایا کہ تم کچھ نہ ہونے پر بھی کیسے دے سکتے ہو۔ اگر تمہارے دروازے کے اوپر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہو، اگر تمہارے پاس گھر میں 1 سوکھی روٹی ہو تب بھی تم دے سکتے ہو، اس لیے کہ لے لینا حیوانیت ہے، دے دینا انسانیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو اس خانوادے نے ہم کو یہ دکھایا کہ مفلسی میں بھی کیسے دیا جا سکتا ہے۔ جب انسان کے پاس تھوڑا ہو، انسان کی انسانیت کا امتحان اسی وقت ہے کہ جب اس کے پاس تھوڑا ہو، جب اس کے پاس قلیل ہو، جب اس کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہو، اس کے باوجود وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب
ہمارے پاس سرپلس ہو جاتا ہے تب ہم بڑی مشکل سے دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو قبول کر رہا ہو، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس مال کو قبول کر کے اللہ کے نزدیک ہمارے مرتبے کو بڑھا رہا ہے۔ تو قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ تم کسی رسم کو اپنی نجات کا ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ ہم نے تمہارے لیے ایک پروگرام بنایا ہے، اور اس پروگرام کی ابتدا یہ ہے، صرف ابتدا یہ ہے کہ اس پروگرام کی ابتدا یہ ہے کہ تم دینے پر راضی ہو جاؤ۔ اب یہیں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا ہر مذہب ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، یا کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں، اس مقصد میں اس میں اتحاد پایا جاتا ہے کہ ہر مذہب نے انسان کو اس بات پر تیار کرنے کی کوشش کی، انسان کو اس بات کی رغبت دلانے کی کوشش کی کہ تم کچھ دینے پر راضی ہو جاؤ، کچھ دے سکو، چاہے وہ کتنا قلیل ہو، چاہے وہ کتنا کثیر ہو، دو تاکہ تم انسانیت کے بلند مرتبے پر فائز ہو جاؤ۔ جب تک تم لیتے رہو گے تب تک تم اس منزل پر نہیں فائز ہوگے کہ جس کے لیے اللہ نے تم کو خلق کیا ہے۔ یاد رکھو، دینے کی صفت یا تو خالق کائنات میں ہے یا افضل مخلوق میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی ذیروح، کوئی جاندار دیتا نہیں، اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا۔ آپ اس سے چھین لیجئے وہ بات الگ ہے، لیکن آپ کو اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا۔ لیکن ہاں، یہ انسان ہے کہ جو اپنی مرضی سے دینے پر تیار ہو جاتا ہے، جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے محنت سے کمایا، اس کو وہ دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی جو ہے وہ دے دی، اور اس طرح سے دی کہ خبر بھی نہ ہو سکی۔ آپ یہ دیکھیے، ہماری جانیں قربان ہوں پیغمبر کی اس زوج اول کے اوپر کہ جس نے اپنی پوری دولت اس طرح سے پیغمبر کے اوپر قربان کی کہ یہ نہ پتہ چل سکا کہ یہ دولت کس کے پاس گئی اور کون اس دولت کی وجہ سے دولت مند بن گیا۔ اور آخر وقت وہ آیا کہ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ شیب ابو طالب میں انہوں نے پے در پے اتنے فاقے کیے تھے کہ اس کے صدمے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کہاں ملکۃ العرب اور کہاں اس کے بعد یہ نوبت آ گئی۔ مگر یاد رکھیے کہ فاقے سے وفات تو ہو گئی، مگر پوری انسانیت کے لیے درس دے گئیں کہ دیکھو، جب تم دین کے لیے کمیٹڈ ہو جاؤ تو اس کے بعد اپنے مال کو اپنا نہ سمجھنا، اسے اللہ کا سمجھنا، اس کو رسول خدا کا سمجھنا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے ان سے، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے، اور ان کے جان اور مال کو خریدنے کے بعد اس کی قیمت کیا قرار دی ہے؟ بِأَنَّا لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے لیے قیمت ہم نے جنت قرار دی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جنت یہ سب کرنے کا نام نہیں ہے، جنت کسی پانی سے نہیں ملتی، جنت کسی سمت کی طرف نہیں ملتی، جنت ہاتھ جوڑنے سے نہیں ملتی، جنت سر جھکانے سے نہیں ملتی، بلکہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں وقف کر دینے سے جنت مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب تم نے وقف کر دیا ہے تو اس کے بعد قدرت کہہ رہی ہے کہ ہاں، اب ہم تمہارے مال کو قبول کرنے کو تیار ہیں، اب ہم تمہاری جان کو قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن دیکھو، جب تم نے بیچ دیا تو اب اس کی پرواہ نہ کرو، اب اس مال کی پرواہ نہ کرو، اب اس جان کی پرواہ نہ کرو، ہمارے مقصد کے راہ میں اس کو صرف کرو، تب ہم تمہیں دائمی حیات عطا کر دیں گے۔ اور آج دنیا اس کے لیے، دیکھیے، اس کے لیے غیب کے پردوں کو چیر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھیں تبھی سمجھ لیں کہ آپ جنت میں آ گئے، بلکہ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ 72 لوگوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانیں جو ہے نثار کر دی، اور وہ کیسے لوگ تھے؟ ایک جنگل تھا، اس جنگل میں 72 کا خون بہا، عجیب قدرت نے اس کو دوام عطا کیا کہ آج بھی وہ خون، آج بھی شہداء کا وہ خون سماج میں زندہ ہے، اور ان سب میں سے ایک ایک کے نام ہمارے دلوں پہ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ لشکر یزید ختم ہو گیا، بے نامی کے سمندر میں غرق ہو گیا، آج کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جان و مال کو بیچ دینے کا نام دین ہے۔ ان اللہ اشتری من المومنین، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے، خریدا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر چیز ایک بھاؤ پہ نہیں لی جاتی،
किसी का भाव कुछ होता है, किसी का भाव कुछ होता है, किसी की कीमत कुछ होती है, किसी की कीमत कुछ होती है। आप एक सोने का बिस्किट ले गए किसी के सामने, उसने कहा कि ये 18 कैरेट का है, इसकी कीमत कुछ है। किसी का जो है वो 22 कैरेट है, उसकी कीमत कुछ है। किसी का 24 कैरेट है, उसकी कीमत कुछ है। तो ये कीमत कैसे घटती बढ़ती है? ये घटती बढ़ती है क्वालिटी के खुलूस की वजह से। जितनी क्वालिटी बढ़ती जाएगी उतनी कीमत बढ़ती जाएगी, जितनी क्वालिटी कमज़ोर होती जाएगी उतनी कीमत घटती चली जाएगी। अब देखिए कि कुछ मोमिनीन वो हैं कि जिन्होंने अपने जान और माल को बेचा तो अल्लाह ने जन्नत करार दी कीमत। और इसी के साथ एक आयत हमको और भी याद आती है, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में कुछ ऐसे हैं कि जो अपने नफ्स को बेच डालते हैं, अल्लाह की रज़ा उसके बदले में खरीद लेते हैं। इसके माने ये हैं कि जन्नत से बड़ी भी कोई एक कीमत है कि जो अमीरुल मोमिनीन के नफ्स के बिकने पर करार पाती है, और वो जन्नत क्या है? वो शय अल्लाह की रज़ा है कि जिसके बगैर कोई चीज़ ली ही नहीं जा सकती, कोई चीज़ दी ही नहीं जा सकती। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। बयान मुख्तसर हो रहा है इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश कम है। इंशाअल्लाह सिलसिला बयान जारी रहेगा कि कुदरत कह रही है कि रस्म पर न जाओ, रूह की तरफ देखो। तुम्हारे लिए हमने तुम्हारी नजात का एक प्रोग्राम बना रखा है। उस प्रोग्राम में अमाल भी हैं, उसमें अक़ीदे भी हैं, उसमें अखलाक भी है, उसमें सब कुछ है। जब उसके एतबार से चलोगे तब आगे बढ़ोगे और तब कामयाब हो जाओगे। इसी दीन को बचाने के लिए मेरे दोस्तों, और इसी स्पिरिट को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे। मैंने आपके सामने अभी बयान किया कि स्पिरिट क्या है, दीन ये है। दीन कहता है कि जिहाद करो, और जिहाद की स्पिरिट क्या है? जिहाद की स्पिरिट अमीरुल मोमिनीन ने दिखाई कि देखो, जब जिहाद के लिए मैदान में उतरो तो कोई शय मादी, कोई शय तुम्हारे पेश नज़र नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा तुम्हारे पेश नज़र होनी चाहिए। जब तुम ये करोगे तो अल्लाह तुम्हारे जिहाद को भी इतनी बुलंदी अता करेगा कि तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारा जिहाद ख़त्म नहीं होगा, और वो हमेशा याद किया जाएगा। मैंने आपके सामने खंदक की मिसाल दी, खैबर की मिसाल दी। अमीरुल मोमिनीन जब मैदान जिहाद में उतरते थे तो उनकी तलवार इस्लाम की शरीयत की जंजीरों में जकड़ी हुई होती थी। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाए, रिसालत के मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाए, कोई ऐसा अमल नहीं। और रिसालत ने क्या कहा है? रूह इस्लाम क्या है? रूह इस्लाम ये नहीं है कि जब तुम दुश्मन पर गलबा पाओ तो जंगली बन जाओ, लेकिन अगर तुम जंगली बन गए तो फिर तुम इस्लाम के दायरे से निकल गए, तुम फिर इंसानियत से हैवानियत के दायरे में चले गए। हाँ, दुश्मन है, मगर दुश्मन के भी तो कुछ हुकूक हैं। दुश्मन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन को कत्ल करने के बाद उसके आज़ा और जवारे को कता व बुरीदा करो, उसके हाथ पैर काटो। दुश्मन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन के जनाजे पे तुम घोड़े दौड़ाओ। दुश्मन है तो दुश्मन का ये मतलब नहीं है कि तुम उसके बच्चों को असीर करो, उसकी औरतों को बेरिदा करके चारों तरफ फिराओ। मगर अजीब बात है, आपने देखा कि जब जो है वो पैगंबर की वफ़ात हुई और उसके बाद इस्लाम की रूह पर हमले मुसलसल किए गए, तो करबला तक मौका यहाँ तक पहुँच गया कि मुसलमान सिर्फ इस्लाम की हदों से नहीं निकले बल्कि इंसानियत की हदों से भी तजावुज़ कर गए। वो नबी कि जिसने दुनिया को ये सिखाया था कि देखो, दुश्मन को भी इंसान समझो, उसके नवासे को करबला में इंसान नहीं समझा गया। अगर इंसान समझा गया होता तो छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में खाली कूजे लिए हुए अलतश अलतश न कह रहे होते। अगर इंसान समझा गया होता तो छोटे से बच्चे के सवाले आपके ऊपर उसको तीरे से शोभा ना मारा गया होता। लेकिन इमाम हुसैन इसीलिए तो अली असगर को लेके आए थे ताकि दुश्मन के चेहरे से इंसानियत की नकाब को नोच लें और बता दें कि ये इंसान नहीं है बल्कि ये हैवानों का गरोह है कि जो इस छोटे से बच्चे पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके मुकाबले पर इंसानियत किस मंजिल, हुसैन किस मंजिल इंसानियत पर थे कि अगर फौज है, दुश्मन की फौज है, फौज में कोई बच्चा नहीं था, फौज में कोई औरतें नहीं थी, बल्कि लड़ने वाली फौज थी, अगर वो प्यासी थी तो इमाम ने कहा कि भैया अब्बास, बेटा अली अकबर, इन लोगों को पानी पिला दो, इसलिए कि ये लोग दुश्मन हैं मगर इंसान तो हैं। अगर इंसान हैं तो पानी पीने के हकदार हैं। ये किसका कल्ब बोल रहा है, ये किसकी ज़बान बोल रही है? ये उसका कल्ब बोल रहा है और उसकी ज़बान बोल रही है कि जिसके बाप ने अपने दुश्मन को जाम शीर पिलाया था। तो ये एक सिलसिला है दुश्मन को जाम शीर पिलाने वालों का, और एक सिलसिला है इस्लाम में कि जो छोटे से बच्चे को सवाले आप पे तीर मार देने वालों का। अल्लाह अकबर। ये दो सिलसिले और इन्हीं के टकराव
ٹکراؤ کا نام، اسی انسانیت اور حیوانیت کے ٹکراؤ کا نام کربلا ہے۔ جب تک انسانیت زندہ رہے گی کربلا زندہ رہے گی، تاکہ بتا سکے کہ انسانیت کس منزل پر تھی اور حیوانیت جب گرتی ہے تو کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ کہ امام حسین کی شہادت، دیکھیے دشمن کا میدان کربلا میں جو ہے وہ کسی دشمن کو مار ڈالنا، یہ کوئی بہت بڑی ظالمانہ بات نہیں ہے، لیکن قدرت نے یہ دکھا دیا اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کے یہ دکھا دیا کہ جو مد مقابل ہے وہ انسان بھی نہیں ہے۔ جب میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی، چلیے ہم نے اس بات کو مان لیا کہ امام حسین کو شہید کر دیا، دشمن مانا تھا تو شہید کر دیا، لیکن بس میں کیا کروں کہ ہمارا دل خون کے آنسو رونے پر اس وقت مجبور ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمرو بن سعد ملعون نے یہ کہا کہ اب جیسے ہی آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بے کربلا، تو یہ ملعون کہتا ہے کہ ابھی کوئی اپنے گھوڑے سے نہ اترے، ابھی کوئی اپنی کمر نہ کھولے، اس لیے کہ ابھی تو کچھ ظلم کرنے باقی ہیں۔ کون سا ظلم کرنا باقی ہے؟ کہ نبی کے نواسے کے جنازے کو گھوڑوں سے پامال کرنا باقی ہے۔ اللہ اکبر! کس دل سے زینب نے دیکھا ہوگا، کس دل سے سید سجاد نے دیکھا ہوگا۔ ایک طرف سید سجاد ہیں کہ جن کی نظر حسین کے کٹے ہوئے سر کے اوپر اور کہتے جاتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا آپ کے اوپر سلام ہو، اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے۔ لیکن جناب زینب دیکھتی کہ ابھی تو اس سے بڑا ظلم باقی ہے۔ بس ایک مرتبہ در خیمہ سے دیکھا، ایسا منظر دیکھا کہ جو کسی بہن کو خدا نہ دکھائے کہ بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے، کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ جنازہ بیچ میں حسین کا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور حسین کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز زینب کے کانوں میں ایک مرتبہ منہ کو پیٹا آواز دی، اے بھیا کاش زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا، میں تمہارا یہ عالم نہ دیکھتی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔